الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عن کلمات ربی۔ آج کا درس قرآن درس حدیث خلاق عالم جل جلالہ کی کلمات یعنی اس کی باتیں، اس کی شانیں بے حد و بے حساب، اس پر درس قرآن درس حدیث ہے۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر سمندر سیاہی بن جائے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو سمندر خشک ہو جائیں گے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اللہ جل شانہ مانے والوں کی شان اور اس کی اللہ جل شانہ کی باتیں، سارے سمندروں کو اگر سیاہی بنا دیا جائے نا، لکھ اس سے لکھا جائے، سمندر خشک ہو جائیں گے مگر اللہ جل شانہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اللہ جل شانہ فرمایا کہ اگر ہم اسی کی مثل، سارے سمندروں کی مثل اور مثل سمندر لے آئیں لکھنے کے لیے، تو پھر بھی اللہ جل شانہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ شیخ باقی شاہ الحق دستلوی محقق علی الاطلاق، جن کو بیداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار ہوتا تھا، اور یہ مسلمہ شخصیت ہیں پوری عالم اسلام میں، ان پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ جل شانہ کی کلمات جہاں مراد ہیں، اس کی باتیں مراد ہیں، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بھی مراد ہیں۔ یعنی اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اس سے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھنے لگی جائیں تو ختم ہو جائیں گے، بدل شان ختم نہ ہوگی۔ اس سے اگلی آیت میں خلاق عالم جل شانہ نے فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنی شان الوہیت کو بیان کیا، اپنی شان کو بیان کیا کہ اس کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، سمندر سیاہی بن جائیں، اس کی مثال بھی لائے جائیں پھر بھی ختم نہ ہوں۔ اس سے بعد والی آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے نفس بشریت میں، انسان ہونے میں، صرف انسان ہونے میں، جن سے انسان ہونے میں میں تمہارے جیسا ہوں۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک وحدہ لا شریک ہے۔ یا اس بعد والی آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا کہ جیسے تم انسان ہو، نفس بشریت میں، نفس انسانیت میں، اس ایک جز میں، جن سے انسان میں، جیسے ہم سب بیٹھے ہیں اور کہا جائے کہ انسان کھڑے ہو جائیں تو اس کا اطلاق ہم سب پہ ہوگا، اگرچہ ہر ایک اپنے شعبے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء اور رسولوں میں بھی جب اس بات کا اطلاق کیا جائے گا نفس انسان بشریت کا، تو اس کا لفظ بھی سارے انسانوں پہ آئے گا، کہ کیونکہ انبیاء اور رسول سارے انسان ہی بھیجے گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے جہاں اعلان کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ فرما دیجیے کہ نفس بشریت میں، صرف انسان ہونے کے اعتبار سے جیسے تم انسان ہو تو میں بھی انسان ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل سب ہو گئے یا ہم سرکار کی مثل ہو گئے، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر آیت میں لفظ بشریت ہی نہ ہوتا، پھر یہ ہوتا کہ قل انما انا مثلکم، انا مثلکم، فرما دیجیے کہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ اگر برابری کی بات ہوتی تو میں تمہارے جیسا ہوتا، لیکن بشریت کو بیچ میں صفت کے طور پہ بیان کیا گیا کہ نفس بشریت میں، انسان ہونے میں تمہارے جیسا، نہ کہ سارا کا سارا، اس لیے آگے مقام افضلیت کو ساتھ بیان کیا
یوحا الیہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، مقام افضلیت میں رہی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا خدا ایک وحدہ لا شریک۔ اب ہر ایک انسان پہ وحی تھوڑی اترتی ہے، وہی نبی اور رسول پہ اترتی ہے، ہارے بنے پہ نہیں اترتی۔ تو یہاں اگلی آیت نے اس کو ڈیفرنس کر دیا، اس کو الگ کر دیا۔ اللہ جل شانہ کے انبیاء اور رسولوں کو یہ کمال و فضیلت ہے کہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، عام انسان پہ نازل نہیں ہوتی۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان اس لیے کروایا کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام نے چند معجزات دکھائے تو لوگوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، لوگوں نے کہہ دیا، کیونکہ چونکہ عقل انسانی کام ہے وہ سمجھ نہیں پاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے جس کو قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مادہ زاد دندوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور اللہ کے اذن سے اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ وہ نبئکم بما تاکلون، جو تم کھا کے آتے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کیا کھا کے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، وہ تو جو گھروں میں ذخیرہ کر کے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ثالث و ثلاثہ کا پھر انہوں نے نظام نکال لیا، کیتھولک عیسائی بن گئے، کیا بن گئے، کسی نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، کسی نے خود خدا کہہ دیا یا تین خداؤں میں سے ایک کہہ دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو سراپا کمال و جمال ہے، جب چاند معجزات دکھانے پہ عقل انسانی دھوکہ کھا گئی تو خود سرکار سراپا فضل و کمال جب بھیجے گئے تو یہاں تو 100% یقین تھا کہ لوگ گمراہ ہوتے، اتنے سراپا معجزہ جو بنا کے بھیجے گئے، سر سے پاؤں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ تھے، اور اس وجہ سے یہاں خطرہ زیادہ تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب سے اعلان کروایا، اے حبیب آپ فرما دیجیے انسان ہونے میں تمہارے طرح ہوں، نہ کہ تم میری جیسے ہو گئے۔ اور اس کی تفسیر خود بخاری کی حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے، جس کو رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنے سے منع کیا، کھائے پیے بغیر، افطاری کیے بغیر اگلا روزہ رکھنے سے منع کیا۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے عرض کی، انک تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو صوم وصال رکھتے ہیں، یعنی افطاری نہیں کرتے اگلا روزہ پھر رکھ لیتے ہیں، افطاری کیے بغیر پھر روزہ رکھ لینا۔ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لست مثلکم ایکم مثلی، ایکم مثلی، اے صحابہ تم میں سے کون میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ حمزہ استفہام انکاری ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں صحابہ تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں۔ جب صحابہ سرکار کی مثل نہ ہوئے تو پھر 14ویں صدی میں کوئی آ کے کیسے سرکار کی مثلیت کا دعویٰ کر بیٹھا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں رات اس طرح گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو پھر قرآن کی تفسیر حدیث نے کر دی کہ یہ مثلیت کی بات جنس انسانیت کے اعتبار سے ہے، انسان ہونے میں سرکار ہم جیسے انسان ہونے میں، نہ کہ فضائل و کمال میں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمال کے جوتے مبارک کی، نالین شریف کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ مثلیت سمجھ کے جو یہ کوئی سمجھتا ہے کہ مکمل ان جیسے ہیں، یہ تو بالکل دعویٰ باطل ہے۔ قرآن نے یہ اعلان اس لیے نہیں کروایا، جنس انسانیت کے اعتبار سے کروایا، اور بخاری کی حدیث نے اس کو واضح کر دیا، جب صحابہ حضور کی مثل نہ بنے تو قیامت تک کوئی بھی حضور کی مثل نہیں بن سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حق سمجھنے اور حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔